بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 35 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَكَذَلِكَ يَجِبُ ثَالِثًا تَوْحِيدُهُ فِي الْعِبَادَةِ سے لے کر وَمَنْ أَشْرَكَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ۔ یہ دونوں عبارتوں کے ٹکڑے طلاب کرام عزیز متن مصنف ہیں۔ آج کے درس میں جو نکات قابل بحث ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، غیر خدا لائق عبادت نہیں ہے۔ نمبر 2، خدا ہی لائق عبادت ہے۔ اس کی دلیل بیان کی جائے گی کہ کیوں غیر خدا لائق عبادت نہیں ہے، نہ کلی حوالے سے نہ جزئی حوالے سے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ يَجِبُ ثَالِثًا تَوْحِيدُهُ فِي الْعِبَادَةِ، اسی طرح تیسرے مرحلے میں واجب ہے خدا کی توحید عبادت میں ہو، کہ خدا عبادت میں بھی ایک ہے، اس کے ساتھ عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، توحید عبادی۔ بس جب ایسے ہے تو فلا یجوز عبادت غیرہ بوجہ من الوجوہ۔ علامہ مرحوم مظفر فرماتے ہیں بس جائز نہیں ہے غیر خدا کی عبادت کرنا کسی بھی صورت میں، مختلف صورتوں میں سے کوئی بھی صورت آپ اپنائیں، کسی بھی صورت میں اس کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ وقضا اشراکہ فی عبادت فی ای نوع من انواع العبادت، عبادت غیر خدا بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح جائز نہیں ہے غیر خدا کو شریک قرار دینا۔ اشراکہ کی ضمیر جا رہی ہے غیرہ کی جانب، خدا کے غیر کو شریک قرار دینا جائز نہیں ہے عبادت میں۔ پھر فی ای نوع من انواع العبادات ہے، پھر عبادات کی بھی متعدد اقسام و انواع ہیں، پھر کسی بھی عبادت ادنا سے ادنا عبادت ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت ہو، کسی بھی عبادت میں غیر خدا کو شریک کر دینا درست نہیں ہے۔ آئیے اس کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ یہ متن مصنف کی وضاحت ہے۔ فَإِنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَلِيقُ إِلَّا لِمَنْ لَهُ الْخَالِقِيَّةُ وَرُبُوبِيَّةُ، عبادت نہیں ہے، لائق عبادت نہیں، لیاقت عبادت کی نہیں سوائے اس موجود کے لیے جس کے پاس خالقیت اور ربوبیت ہو، یعنی جو پیدا کرنے والا ہو، پیدا کرنے کے بعد اپنے حال پہ جس نے نہ چھوڑ دیا ہو بلکہ وہ پالنے والا بھی ہو، اس نے خلق کرنے کے بعد باقی بھی رکھا ہو۔ چونکہ مرجع العبادت الى اظہار الخضوع والتذلل فی قبال المالک الاصلی، چونکہ عبادت کی بات گشت یہ ہے کہ آپ خضوع اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں مالک اصلی کے مقابلے میں، اس کے سامنے، یعنی جو مالک اصلی و ذاتی ہے، مؤثر ذاتی ہے، اس کے سامنے آپ خضوع و خشوع و انکساری کرتے ہیں۔ وَمَن لَهُ الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ، اور جس کے لیے امر ہے، حکم ہے، بما اس لحاظ سے کہ انہ رب، چونکہ رب ہے اس کا ہی حکم چلے گا، امر چلے گا۔ وَقَائِمٌ بِالْأَمْرِ وَالْخَالِقِيَّةِ وَرُبُوبِيَّةِ، اور جو امر کے ساتھ ہے قائم، خالقیت اور ربوبیت کے ساتھ قائم ہے، مختصۃ بہ تعالی، تو عبادت بھی اسی کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ فإن كل ما سواه محتاج الیہ فی اصل وجودہ وفاعلیتہ وبقائہ، ما سوائے خدا محتاج ہیں خدا کے 3 مرحلوں میں طلاب کرام عزیز، یعنی چونکہ ممکن الوجود ہیں، حالت تساوی عدم وجود سے خارج ہونے میں، مرحلے وجود تک پہنچنے میں بھی خدا کے محتاج ہیں، انہیں وہ ترجیح عدم پر ترجیح دے کے مرحلے وجود میں لاتا ہے۔ پھر وجود کے مرحلے میں جو لاتا ہے خدا، اس کے بعد فاعلیت ہی، یعنی اپنے کام انجام دینے میں بھی خدا کے محتاج ہیں، وہ بقا ہی، اور اپنی بقا میں بھی خدا کے محتاج ہیں، وہ امور ہی، اپنے کاموں میں بھی خدا کے محتاج ہیں۔ اگر خدا کاموں کی ان سے قدرت چھین لے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ والمحتاج المذکور لا يمکن ان یؤثر من دون ان ينتهي الیہ تعالی،
ایسا محتاج جس کے بارے میں یہ محتاجی ذکر کی گئی ممکن نہیں کہ وہ مؤثر ثابت ہو سکے، وہ بھی بغیر اس کے کہ اس کی مؤثریت کی انتہا ہو خدا تک، یعنی خدا کی جانب سے اس کی تاثیر عطا شدہ نہ ہو۔ ایسا محتاج ممکن نہیں کہ کسی چیز میں اپنا اثر دکھا سکے۔ بس فرب والخالق لیس الا ہوا، بس کوئی رب نہیں، کوئی خالق نہیں سوائے خدا کے۔ جب ایسے ہی ہے تو والعبادت لا تلیق الا لہ تعالی، لائق عبادت کوئی نہیں سوائے خدا کے، چونکہ لائق عبادت وہی ہونا چاہیے جو رب ہو، پال رہا ہو ہمیں۔ لائق عبادت وہی ہونا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، بس وہی لائق عبادت، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کے سامنے خضوع انکساری کرنا چاہیے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْمُؤَثِّرَاتُ كَذَلِكَ، جب مؤثرات ایسے ہیں، یعنی جن کے افعال مؤثر ہیں، ایک دوسرے کے لیے سبب بن رہے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، ان کی احتیاج و محتاجی کا حشر یہ ہے، تو فالامر فی غیر المؤثرات اوضح ہو، تو جو غیر مؤثرات ہیں جمادات وغیرہ، تو ان میں تو بات بالکل واضح ہے۔ والعجب من عبدۃ الاحجار والاشجار وبعض الحیوانات، تعجب ہے ان لوگوں پر جو پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور درختوں کی عبادت کرتے تھے، بعض حیوانات کی عبادت کرتے، ان پہ تو تعجب ہے، وہ تو مؤثر بھی نہیں ہیں۔ وغیر ذالک من اشیاء، اور ان کے علاوہ وہ اشیاء جو انسان کے کاموں میں مؤثر نہیں، التی لا تملک لهم شیئا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں احجار و اشجار و بعض حیوانات، ایسی چیزیں جن کے لیے کسی چیز میں ملکیت نہیں ہے کہ وہ من النفع کے عبادت کرنے والے کو فائدہ دے سکیں، اب ضرر یا اس سے کوئی ضرر کو دور کر سکیں، والقبض والبسط، یا اس کے کاموں کی گرہ کھول سکیں، مشکل دور کر سکیں، والاماتۃ والاحیاء، یا ان کے ہاتھ میں کسی کو موت دینا ہو یا کسی کو زندہ کرنا ہو، یہ کچھ بھی ان کے چیزوں میں نہیں ہے، چونکہ یہ خود اس مرحلے میں ہیں کہ مؤثر نہیں، یہ تو مؤثریت کے آثار ہیں، نفع و ضرر و قبض و بسط و امات و احیاء۔ وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ وقال، اور اسی بات کی جانب خداوند کریم کی یہ کتاب ارشاد فرما رہنمائی کر رہی ہے، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تعجب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم ایسے غیر خدا کی عبادت کرتے ہو، ایسے غیر خدا جو تمہیں کسی بھی چیز کا نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 66 ہے۔ وبالجملۃ، بہرحال اختصار کے ساتھ یہ کہ من عبد غیر اللہ تعالی اشرک غیرہ معہ من دون دلیل، جو بھی غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے وہ غیر خدا کو خدا کا شریک قرار دے رہا ہے، بدون دلیل، بغیر دلیل، دلیل تو ہے ہی نہیں، یہ ہے کہ الہ مع اللہ ہے، کیا خدا کے ساتھ بھی کوئی ہے خدا؟ قل، اگر ایسی بات ہے تو ہاتو برہانکم، تم اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ خدا کے ساتھ اگر کوئی شریک ہو تو اس کے شریک کی حقانیت پہ دلیل لاؤ، دلیل تو ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 64۔ بس فلا وجہ لعبادت غیرہ تعالی بوجہ الخالقیت وربوبیت، بس غیر خدا کے عبادت کی کوئی صورت نہیں بنتی بطور خالق ہوں یا بطور رب ہوں، چونکہ عبادت کے لائق وہی جو خالق ہو، جس نے عدم سے وجود میں لایا ہو ہمیں اور ہماری پالنا کر رہا ہو۔ غیر خدا میں نہ خالقیت کی صلاحیت نہ ربوبیت کی صلاحیت، جب ایسے ہے تو پھر وہ لائق عبادت بھی نہیں ہے۔ لما عرفت، اس دلیل کی بنا پر جو آپ جان کر آئے ہیں کہ من انہا منحصرۃ فیہ تعالی، کے خالقیت و ربوبیت خدا میں منحصر ہے، کما لا وجہ لعبادت غیرہ تعالی بوجہ الالوہیت والوجوب، جس طریقے سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ غیر خدا کی عبادت کی جائے بطور الوہیت اور بطور واجب الوجود، یعنی اس معبود کو الہ خدا سمجھ کے اور واجب الوجود سمجھ کے کوئی صورت نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ لما مر، چونکہ چندین مرتبہ گزر گیا ہے کہ من وحدت الالہ ہے، واجب ہے کہ واجب الوجود خدا ایک ہے، جب ایک ہے تو وہی لائق عبادت ہے۔ بس یہاں تک۔ فاعتقاد النصارى بتثلیث، عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کے بارے میں کہ تین خدا ہیں، یہ تینوں میں سے ایک ہے، تثلیث کی معنی وتعدد الالہۃ،
کہ وہ ایک واجب الوجود نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہیں. وہ کیا ہے؟ من الاب والابن وروح القدس فاسد. یہ فاسد طلاب کرام فاعتقاد النصارى مبتدا فاسد خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب، ابن اور روح القدس یہ تینوں یہ خدا ہیں. یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. چونکہ باطل اس لیے طلاب کرام، اگر یہ خدا ایک ہے، ایک کے یہ تین جز ہیں، یعنی مرکب ہے ان چیزیں، تو خدا تو محتاج ہوگا اجزاء کا. تو اجزاء کا جب محتاج ہے تو محتاج تو خدا نہیں ہو سکتا. یہ اس کے واجب وجود ہونے کے ساتھ، الہ ہونے کے ساتھ منافات رکھتے ہیں. اور اگر نہیں ان تینوں میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے، واجب الوجود ہے، تو پھر کیوں ایک دوسرے دو بقایا دو کو مقہور نہیں بناتا، مغلوب نہیں بناتا؟ کیا اس کی قدرت محدود ہے؟ وَتُخَالِفُ الْأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ الدَّالَّةُ، اور اس عقید تثلیث کی مخالفت کر رہی ہیں وہ یقینی ادلہ جو الدالۃ کر رہی ہیں علی وحدۃ الواجب و بساطتہ، کہ واجب الوجود ایک ہے اور ایک ہونے کے ساتھ بسیط ہے. اذ تصویر تثلیث ینافی الوحدۃ والبساطۃ وعدم محدودیت ذات. چونکہ عقید تثلیث کا تصور منافات رکھتا ہے خدا کے ایک ہونے کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ، خدا کی بساطت کے ساتھ، یعنی عدم ترکیب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کہ وہ عدم محدودیت ذات ہے، کہ ذات خداوند تعالیٰ محدود نہیں. اس کے ساتھ چونکہ جب تثلیث ہے کیونکہ محدود ہے وہ، ولذا اسی وجہ سے نص فی الکتاب العزیز بکفرہم، خداوند متعال نے تصریح کی ہے قرآن مجید میں ان عقید تثلیث والوں کے کفر کے بارے میں کہ یہ کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، بتحقیق کافر ہیں وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تینوں میں سے ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد، کوئی معبود نہیں سوا ایک معبود کے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 ہے. وہکذا لا وجہ لعبادت غیرہ، اسی طرح طلاب کرام عزیز یہ ایک اور دلیل ہے کہ غیر خدا لائق عبادت نہیں، غیر خدا کے عبادت کی کوئی وجہ دلیل نہیں بنتی. یہ ہے کہ بدعوی حلول الالہ فیہ او الاتحاد فیہ، کہ جو عبادت کرتے ہیں غیر خدا کی ان کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ خدا حلول کر جاتا ہے فی غیر خدا میں، یا اتحاد خدا متحد ہو جاتا ہے غیر خدا کے ساتھ ان کے. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے غیر خدا کی عبادت کر رہے ہیں چونکہ خدا تک ہماری رسائی نہیں ہے، خدا اس کے ساتھ متحد ہو گیا، ہم بس اس میں خدا چلا گیا، حلول کر لیا ہے، ہم اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں. لما عرفت، چونکہ اس دلیل کی بنا پر جو آپ جان کر رہے ہیں کہ من ان اللہ تعالی غیر محدود، خدا محدود نہیں، ولا یحل غیر المحدود فی المحدود، اور غیر محدود حلول پیدا نہیں کر سکتا محدود میں، چونکہ ظرف و مظروف میں مطابقت شرط ہے. ولا یتحد معہ، اور غیر محدود متحد نہیں ہو سکتا بھی محدود کے ساتھ. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اتحاد تب ہو سکتا ہے جب سنکیت ہو، وہاں تو سنکیت نہیں پائی جاتی. ایک واجب الوجود ہے، دوسرا ممکن الوجود ہے. وَأَيْضًا نیز لا وجہ لعبادت غیر ہی، غیر خدا کی عبادت کی کوئی دلیل نہیں بنتی بتوہم، اس خیال سے کہ ان الامر مفوض الیہ، کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ کائنات کو کا چلانا امر یہ ان کے حوالے کی گئے ہے، معبودوں کے حوالے کی ہے. وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِلْزَامِ تَعَالَى، اور وہ یہ قدرت رکھتے ہیں، یعنی غیر خدا قدرت رکھتا ہے کہ خدا کو پابند بنائے بالعفو، معاف کرنے پر، والصفح او الفضل، یا فضل کرنے پر، وَلَعَلَّ يُرْشِدُ إِلَيْهِ مَا حُكِيَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، شاید اسی بات کی جانب رہنمائی کی گئی، اس بات کی جو حکایت کی گئی مشرکین کی جانب سے قرآن مجید میں. وہ یہ کہ مَن نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس خاطر عبادت کرتے ہیں چونکہ ہمیں یہ قریب کرتے ہیں خدا کے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے. اور ایک اور آیت میں ارشاد ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور عبادت کرتے ہیں غیر خدا کی، ایسے غیر خدا بھی جو انہیں نہ نقصان دیتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہی ہمارے غیر خدا ہمارے شفیع بنیں گے، ہماری سفارش کریں گے خدا کے ہاں. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کیا تم خدا کو خبردار کر رہے ہو، بتا رہے ہو وہ چیزیں جو وہ خدا نہیں کہ وہ نہیں جانتا زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں. خداوند پاک و منزہ ہے ان باتوں سے جس کے بارے میں وہ لوگ شرک کر رہے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. کیوں
کیوں یہ لائق عبادت نہیں ہے؟ لأن الغیر محتاج الیہ فی جمیع امورہ و شؤونہ، کیونکہ غیر خدا جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمام کاموں میں، تمام مرحلوں میں، مرحلے وجود سے لے کر مرحلے کمال و بقا تک خدا کا محتاج ہے۔ ومعہ، اس احتیاج کے ساتھ، کیف یقدر علی الزامہ تعالی بالعفو والصفح والفضل، تو پھر کیسے قدرت رکھ سکتا ہے کہ خدا کو مجبور کرے، پابند کرے تمہیں تمہاری بخشش کے لیے، تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے، یا تم پر رحم و کرم کرنے کے لیے۔ وَمِمَّا ذُكِرَ، ان بات میں سے جو ذکر کی گئی، یظہر وجہ قول الماتن، ماتن یعنی متن والا قول جو ہے اس کی دلیل واضح ہو جاتی ہے، یعنی جو مصنف نے فرمائی ہے، قال جبکہ مصنف نے فرمایا فلا تجوز عبادت غیر بوجہ من الوجوہ، کہ غیر خدا کی عبادت کسی بھی صورت میں ممکن نہیں، جائز نہیں ہے، یہی مطلب تھا اسی بات کا۔ ثم لا اشکال فی کون عبادت الغیر بأی وجہ کانت شرکن، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غیر خدا کی عبادت کسی بھی صورت میں شرک ہے۔ وَيَسِيرُ الْمُعْتَقِدُ بِهَا خَارِجًا عَنْ حَوْزَةِ الْإِسْلَامِ وَزُمْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، اور جو اس بارے میں عقیدہ رکھتا ہے وہ عقیدہ رکھنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، مسلمانوں کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ بس فَإِنَّ مَنْ اعْتَقَدَ بِاسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ لِلْعِبَادَةِ، جو بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ غیر خدا مستحق عبادت لائق عبادت ہے، تو یرجع عقیدتہ، تو اس کے عقیدے کی بازگشت ہوتی ہے الی احد الامور المذکورۃ التی، ان امور میں سے کسی ایک کی جانب کہ جو ذکر کیے گئے، کہ تکون اما شرکن فی ذاتہ تعالی، کہ غیر خدا جب مؤثر ہے، جب آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت اس لیے کر رہے ہیں چاہے وہ شریک ہے خدا کے ساتھ، خدا کی ذات میں، او فی ملک ہی و سلطانی، یا خدا کی بادشاہی میں، خدا کی بادشاہی ہے ما سوی اللہ ہے، اس کو کائنات کو چلانے میں شریک ہے، اور دونوں چونکہ شرک ہیں، شرک سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے، اس لیے ثابت یہ ہوتا ہے کہ غیر خدا لائق عبادت نہیں ہے۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ خداوند متعال ہی لائق عبادت ہے، اس کی دلیل بیان فرمائیں کہ کیوں اور کیسے لائق عبادت ہے، غیر خدا کیوں لائق عبادت نہیں ہے۔ تو طلاب کرام، دوسرا سوال اور آخری سوال یہ بنے گا کہ غیر خدا لائق عبادت نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید سے کوئی بھی 3 آیات بطور مثال بیان فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔